پاکستان وہ جگہ بن سکتی ہے جو دنیا کا ٹورزم کا ہب بن سکتا ہے. آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ سوئٹزرلینڈ جو سارا جو گلگت بلتستان یا ناردرن ایریاز ہمارے ہیں، سوئٹزرلینڈ اس سے آدھا ہے، اس کا سائز اس سے آدھا ہے، اور سوئٹزرلینڈ ٹورزم میں ہر سال $80 ارب کماتا ہے. اب یہ سوچیں کہ پاکستان ساری جو ایکسپورٹ کرتا ہے وہ $25 ارب ہے، سارا پاکستان، اور صرف سوئٹزرلینڈ اپنی ٹورزم سے $80 ارب کماتا ہے. تو جو گلگت بلتستان ہے وہ دگنا ہے سوئٹزرلینڈ سے. یہاں کے پہاڑ اس سے بہت زیادہ بڑے ہیں، یہاں خوبصورتی اس سے بہت زیادہ ہے. یہ سمجھ لیں کہ اگر ہم کانسنٹریٹ صرف ٹورزم پہ کریں، یہ سارا علاقہ وہ خوشحال ہو سکتا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. خاص سی پیک کے بھی راستے میں آپ کو کہتا ہوں کہ ساری دنیا میں نے دیکھی ہے، سوئٹزرلینڈ، آسٹریا، خوبصورتی جگہ دیکھی ہے، لیکن جو گلگت بلتستان میں خوبصورتی ہے دنیا میں نے کہیں اتنی خوبصورتی نہیں. علاقے میں کھڑا ہوں، ایک جگہ میں بھی آپ کو بتاؤں گا، اس کے ساتھ اس کے چاروں طرف گردوں کے 360 ڈگریز چھوٹے چھوٹے گاؤں، بڑی خوبصورت جگہ ہے. ایک ختنی جگہ، آپ ختنوں کے اندر آپ ذرا لوگوں سے پوچھیں کہ کسی نے اپنے کبھی گھر کو تالا لگایا ہے؟ کبھی تالا نہیں لگایا، کبھی ان کی تاریخ میں چوری نہیں ہوئی، زندگی میں ختنوں کی تاریخ میں چوری نہیں ہوئی. اور ایسے میں اب کیا کرتا ہوں، میں یہی کہوں گا کہ ایک دن اللہ سارے پاکستان کو اس طرح کے لوگ بنا دے جو ان کے اندر بھائی چارہ ہے، جو اچھا کبھی قتل ہی نہیں ہوا. ایک ایسے گاؤں ہے زندگی میں کبھی قتل ہی نہیں ہوا. یہ ایسے علاقے ہیں آپ کے ہمارے پاکستان میں، اور ایک دوسرے کی مدد کرنا، اور نفیس ترین لوگ جس کو ہم انگریزی میں سویلائز کہتے ہیں، سویلائز لوگ ہیں. السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. یہ جو خوبصورت مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ گلشن کبیر بروک کے مناظر ہیں. گلشن کبیر ضلع گانچھے کے صدر مقام خپلو سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک خوبصورت گاؤں ہے. اس گاؤں کا بروک بہت ہی مشہور ہے، پورے بلتستان میں یہ بروک بہت ہی مشہور بروک ہے، لیکن بروک تک روڈ نہ ہونے کی سبب یہ خوبصورت مناظر اب تک سیاحوں کی نظر سے اوجھل ہے. اس خوبصورت بروک میں جانے کے لیے گلشن کبیر گاؤں سے تقریباً 4 سے 5 گھنٹہ پیدل سفر کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد یہ خوبصورت مناظر آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں.